ڈاکیومنٹ جس کے اوپر کنسنسس ہے پاکستان میں, جس پہ اتفاق رائے ہے پاکستان میں, وہ بھی نہ رہا تو پھر پاکستان کی ریاست کا ہی نہیں معاشرے کا بھی ہمیں نہیں پتا کہ کیا حشر نشر ہوگا. لہٰذا سپریم کورٹ کو میں یہ کہتا ہوں, نہ وہ کسی ایک گروپ کی بات سنیں نہ وہ دوسرے گروپ کی بات سنیں, آزادانہ فیصلے کرے اور آئین کے مطابق آگے بڑھے. پوری قوم اس وقت سپریم کورٹ کو دیکھ رہی ہے, پوری قوم پاکستان کے آئین کا تحفظ چاہتی ہے سپریم کورٹ سے, اور یہ اسی آئین کا تحفظ ہے کہ جس کے لیے ہماری لیڈرشپ جو ہے وہ گرفتاریاں دے رہی ہے. لاہور میں شاہ محمود قریشی صاحب نے, اسد عمر صاحب نے, عمر چیمہ صاحب نے, مراد روس نے اور بہت دوستوں نے, جو 77 کے قریب اب لوگ ہیں, انہوں نے گرفتاریاں فارملائز ہوئیں. 714 لوگوں کی گرفتاریاں ہوئی تھی پہلے, ان کو جگہ نہ ہونے کی وجہ سے بہت ساروں کو چھوڑ دیا گیا. پھر اگلے دن صبح 214 لوگ جو تھے وہ غائب تھے, اور اب فارملی اس وقت 77 لوگ جو ہیں وہ ڈیٹینشن میں ہیں, جن میں ہماری ٹاپ لیڈرشپ شامل ہے. اور بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ آج 3 دن ہو گئے ہیں تقریباً, ان کی فیملیز کو بھی ان سے ملنے نہیں دیا گیا. وہ کھانا پہنچانے کے لیے جو ہماری لیڈرشپ جا رہی ہے, ان کو کھانا بھی دینے کی سہولت نہیں ہے, ان کو کپڑے بھی دینے کی سہولت نہیں ہے. فرائی پین شاید دے دیا ہو, کپڑے نہیں ہیں تو چلے استری کر لیں, کیونکہ مریم نواز کے پاس تو چولہا بھی تھا اور فرائی پین بھی تھا, لیکن ان کو بھی یہ سہولت بھی میسر نہیں ہے. تو اسد عمر صاحب, شاہ محمود قریشی صاحب, ان کی میڈیسنز بھی ان تک جو ہیں وہ 48 گھنٹے تک نہیں پہنچی. اب سپرنٹینڈنٹ جیل نے وعدہ کیا جی ہمیں پہنچا دیں, ہم میڈیسن پہنچا دیں گے. یہ پولیٹیکل پرزنرز ہیں, یہ سیاسی قیدی ہیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے آپ نے ان کو کل رہا کریں, آج رہا کریں, لیکن جیل مینول میں جو حقوق ہیں پولیٹیکل پرزنرز کے, سیاسی قیدیوں کے, وہ تو ان کو دیں. ہمارے جو کارکنان ہیں ان کو بیرکس میں بند کیا ہوا ہے, ان کو کرمنلز کے ساتھ رکھا ہوا ہے. کیا وہ سیاسی قیدی نہیں ہیں؟ ان کو کھانا ہم پہنچوانے چاہتے ہیں, ہماری تنظیمیں, ان کو کھانا نہیں پہنچوانے دیا جا رہا. تو یہ اور کہا یہ جا رہا ہے جیل اتھارٹیز جو ہیں وہ بے بس ہیں, اور یہ میں سمجھتا ہوں جس طرح سے ان کو دور دراز علاقوں میں بھیجا گیا, ٹیررسٹوں کی طرح ان کو بسوں میں ڈال کے دور دراز علاقوں میں بھیجا گیا. جو لوگ یہاں پہ طاقتور ہیں ان کے اوپر ایسا نہیں ہو رہا, لیکن یہ جو محسن نقوی کی حکومت ہے پنجاب میں, یہ جو نون لیگ کی ایکسٹینشن ہے, اور جو بنیادی طور کے اوپر ایک ریئل اسٹیٹ مافیا کی حکومت اس وقت جو پنجاب میں چل رہی ہے, جس میں سارے پراپرٹی ڈیلر اور پیسے دے کے لگے ہوئے وزیر بیٹھے, اور خود محسن نقوی, انہوں نے یہ جو ظلم اٹھایا ہے ہماری لیڈرشپ کے اوپر, یہ ناقابل قبول ہے. ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی اس کے اوپر قانونی کارروائی جو ہے وہ آگے بڑھے گی. کل پشاور کے لوگوں نے تاریخ رقم کی, جہاں پہ ہزاروں لوگ گرفتاری کے لیے باہر نکلے, اور ان ہزاروں لوگوں کو دیکھ کے پولیس ہی وہاں سے چلی گئی اور انہیں گرفتار نہیں کیا. آج اس وقت راولپنڈی میں جیل بچاؤ تحریک چل رہی ہے, اور ابھی تک جو میری اطلاعات ہے 81 لوگ وہاں پہ گرفتاری دے چکے ہیں, جس میں زلفی بخاری شامل ہیں, جس میں فیاض الحسن چوہان شامل ہیں, جس میں شیخ راشد شفیق شامل ہیں, اور جس میں باقی لوگ جو ہماری لیڈرشپ ہے وہ شامل ہے. اور ان کی اس وقت بھی ہزاروں کی تعداد میں راولپنڈی شہر میں لوگ گرفتاریاں دینے کے لیے باہر نکلے ہوئے ہیں, گرفتاریاں دینے کے لیے تیار ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو ہتھکڑی کو چوم کے پاکستان میں آزادی کی بنیاد رکھنا چاہتے ہیں. میں ان تمام کارکنان کو سلام پیش کرتا ہوں, اور انشاءاللہ تعالی باری باری ہم سب لوگ بھی واپس جیل جائیں گے. ہمارے علاقوں کی باری جو ہی آئے گی اس کے مطابق جو ہے وہ ہم سب لوگ بھی جیلوں میں جائیں گے. اور ابھی تک ہم نے ہائی کورٹ سے یا عدالتوں سے کوئی ریلیف نہیں یہ مانگا کہ ان کو ریلیز کیا جائے. ہم نے یہ ریلیف ضرور مانگا ہے کہ ان لوگوں کو جیل میں جو سہولتیں ہیں جو قانون میں وہ بتائے وہ دی جائیں, جو ان کے اوپر
جرائم لگائے گئے ہیں ان کی تفصیل دی جائے اور بتایا جائے کہ کون کہاں پہ ہے. یہ مسنگ پرسنز تو نہیں ہے, یہ پولیٹیکل پریزنرز ہیں, ان کو اس کے مطابق جو ہے وہ رائٹ دیا جائے. اور تیسرا اب میں آنا چاہتا ہوں جامپور کے الیکشن کی طرف. جعفر لغاری صاحب کے انتقال سے جامپور کی سیٹ خالی ہوئی ہے. اویس لغاری صاحب کے صاحبزادے وہاں پہ الیکشن لڑ رہے ہیں. اویس لغاری فاروق لغاری صاحب کے بیٹے ہیں. فاروق لغاری صاحب اپنے عزت احترام کے لیے مشہور تھے, اپنی میانہ روی کے لیے مشہور تھے, لیکن یہ صاحب پتہ نہیں کس کے اوپر چلے گئے ہیں. انہوں نے جو ظلم کا بازار وہاں پہ گرم کیا ہے, اپنے خاندانی روایات کو بھی انہوں نے ختم کیا ہے. انہوں نے جو ڈیرہ غازی خان کے لوگ ہیں ان کو بھی جو ہے وہ ظلم کی چکی میں ڈالا ہے. لغاری خاندان کا ایک جید محسن لغاری وہاں پہ الیکشن لڑ رہا ہے, اور انہوں نے اپنے ہی خاندان کے لوگوں کے خلاف بدترین تشدد اور پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی انتہا کی ہوئی ہے. اب تک سینکڑوں ایف آئی آرز جو ہیں وہ درج کر دی گئی ہیں. ہمارے جو ناظم جنہوں نے ایک میٹنگ کروائی محسن لغاری صاحب کی, ان کی 5 مربع زمین کے اوپر پہلے ٹریکٹر چلایا گیا, اور اب اس زمین کی ان کی کھڑی گندم جو ہے وہ یہ لے کے چلے گئے. اس قدر ظلم کی انتہا کر دی گئی ہے. جو وہاں پہ مارکیٹ کمیٹی کا, جو وہاں پہ انجمن تاجران کے لوگ, جو بھی پی ٹی آئی کی میٹنگ کرا رہا ہے, ان کو اٹھا لیا جاتا ہے, ان پہ پرچے کیے جاتے ہیں. اور بدقسمتی سے یہ بھی اطلاعات ہیں کہ ان میں لوکل پولیس کے ساتھ ساتھ لوکل ایجنسیز کے لوگ بھی اس میں ملوث ہیں. اگر پاکستان کے لوگوں کو اس طرح سے حقوق روکے گئے, اگر پاکستان کے لوگوں کو اس طرح سے ووٹ کے حق سے محروم کیا گیا, پاکستان میں ایک بہت بڑے کرائسس کی ابتدا ہوگی, اور وہ کرائسس پھر رک نہیں سکے گا. اس لیے تمام نظریں اس وقت سپریم کورٹ کے اوپر ہیں, تمام نظریں اس وقت اس بات کے اوپر ہے کہ آئین کی حکمرانی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی, اور انشاءاللہ تعالی الٹیمیٹلی لوگوں نے جیتنا ہے. خلق خدا کے آگے نہ کوئی پہلے ٹھہرا ہے, نہ انشاءاللہ آگے کوئی ٹھہر سکے گا. شکریہ. یہ بتائیے گا کہ جسٹس شاہ صاحب نے یہ بھی ریمارک کیا کہ پہلا سوال یہ ہے کہ جو دونوں اسمبلیاں تحریر کی ہے, آیا کہ وہ آئین کے مطابق یا ٹھوس وجوہات کی بنا پر ہے. اگر یہ چیزیں لنگر آن ہوتی ہیں, عدالت ان کو لے کے جاتی ہے, تو معاملہ بحالی کی طرف آتا ہے اور فیصلہ آتا ہے کہ الیکشن نہیں ہوگی, تو آپ اس کو ایکسیپٹ کریں گے؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے جو احکامات ہوتے ہیں ان میں پسند ناپسند کی بات نہیں ہوتی. سپریم کورٹ کا حکم تو فائنل ہوتا ہے, اس کو جو ہے وہ آپ نے ماننا ہوتا ہے. البتہ یہ ضرور ہے کہ یہ اگر ہوا تو یہ بڑا انوکھی سی بات ہوگی, کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ 5 سال سے پہلے پھر کوئی ایم پی استعفیٰ یا ایم این اے استعفیٰ ہی نہیں دے سکتا, اور اگر کوئی مر جائے تو پھر اس کو کیا کریں گے ہم. تو اگر 5 سال سے پہلے کچھ ہو ہی نہیں سکتا تو پھر تو مطلب اب یہ تو پھر پارلیمنٹری ڈیموکریسی سے تو بہت بڑا ڈپارچر ہوگا. ابھی تو انہوں نے سوال کیا ہے, ابھی جواب تو آنے ہیں. آپ نے جیل بھر طریق کا اعلان تو کیا, لیکن پنجاب سے بھی اب دیکھا کہ آپ کے لیڈران پکڑے گئے, لیکن پشاور میں لوگوں کو جو ہے وہ لوگ آئے نہیں وہاں پہ, اور وہ خوف کے مارے چلے گئے. اور دوسرا یہ کہ کیا سپریم کورٹ کا کام ہے الیکشن کی تاریخ کا دینا, یا جو ہے وہ الیکشن کمیشن جو ہے اس کا کام ہے تاریخ دینا انتخابات؟ دونوں میں سے واضح کریں. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ کام تو الیکشن کمیشن کا ہی ہے کہ وہ الیکشن کروائے اور تاریخ دے, لیکن بدقسمتی سے الیکشن کمیشن تو اس وقت پی ڈی ایم کی منشی گیری میں بزی ہے. وہ وہاں سے اپنا استعفیٰ دے گا تو کوئی کام کرے گا. لہٰذا چیف الیکشن کمشنر اور ان کے جو ممبران ہیں وہ اس وقت پاکستان میں نفرت کی علامت ہے. لوگ ان سے نفرت کرتے ہیں, وہ جہاں جاتے ہیں وہ اکیلے کھڑے نہیں ہو سکتے, اور اس لیے سپریم کورٹ آف پاکستان کو یہ ان کو بتانا پڑے گا کہ ان کے آئینی فرائض جو ہے وہ کیا ہے. پشاور میں بالکل آپ نے صحیح کہا, وہاں پہ ہزاروں لوگ نکل آئے, جس کے بعد پولیس جو ہے وہ وہاں سے چلی گئی اور وہاں پہ گرفتاریاں وہ نہیں کر سکتی. نون لیگ کے کچھ اکاؤنٹس سوشل میڈیا پہ ججز کے خلاف نہیں چلا رہے ہیں, ہمارے جو ادارے ہیں سائبر کرائم کے وہ کیوں نہیں کچھ کر رہے, وہ بھی خاموش بیٹھے ہیں. سب سے زیادہ اکاؤنٹ جو ری ٹویٹس کر رہا ہے وہ تو مریم نواز کا اپنا اکاؤنٹ ہے, اور مریم نواز اس سارے جو ججز کے خلاف, جوڈیشری کے خلاف جو کیمپین ہے اس کو لیڈ جو ہے وہ مریم نواز کر رہی ہیں. اور جو آپ نے کہا کہ سائبر کرائم, دیکھیں سائبر پاکستان میں قانون صرف کمزور کو پکڑتا ہے, اس کے لیے کمزور ہونا ضروری ہے, آپ کا مڈل کلاس کا ہونا, غریب ہونا ضروری ہے, اور ایسا ہونا, اور آپ کا پوزیشن سے تعلق ہونا ضروری ہے.
یہ 3-4 انگریڈینٹس ہوں گے تو قانون اور سائبر کرائم وغیرہ آپ کے اوپر آئے گا، ورنہ تو آپ کی موج ہے. تو مریم نواز جو مرضی کریں. سوال ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے فیز 1 کا اعلان کیا گیا تھا کہ فیز 1 میں ہم اتنی گرفتاریاں دیں گے اور 3 شہروں میں آپ نے گرفتاریاں 9 شہروں تو صورتحال دیکھ لی ہے، تو فیز 2 ہوگا یا آپ لگتا ہے یہ تحریک کامیاب ہوئی ہے؟ ایڈ کر لیجیے گا کہ پرویز الہی بھی جو ہے وہ گرفتاری دیں گے جیل بھرو تحریک میں. 9 شہروں میں جو جیل بھرو تحریک ہے وہ 9 ڈسٹرکٹس 2 ڈویژنز جو ہیں ان میں پہلے ہیں. اور یہ تحریک اب تک جو ہے اس نے حکمرانوں کے چھکے چھڑا دیے ہیں، اور لوگوں نے جس طرح اپنے خوف کا بت توڑا ہے اور جس طرح ہزاروں کی تعداد میں لاہور میں، پشاور میں اور آج راولپنڈی میں لوگ نکلے ہیں. ہم ان پولیٹیکل ورکرز کو سلام پیش کرتے ہیں. یہ وہ ورکرز ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو صرف گھر پہ بیٹھ کے سوشل میڈیا کے اوپر ہی نہیں صرف ہر ایک کی تنقید کر رہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آگے بڑھ کے اس آزادی کی مہم میں، اس آزادی کے اور آئین کی پاسداری کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا. سو یہ تمام کارکن بہت قابل احترام ہیں، اور انشاءاللہ یہ جو دوسرا مرحلہ ہوگا یہ ملک گیر ہوگا، اور اس ملک گیر مرحلے کی بھی ہم پلاننگ کر رہے ہیں. سر یہ بتائیے گا کہ پرویز الہی بھی جو ہے جیل بھرو پرویز گرفتاری دیں گے؟ بالکل پرویز الہی صاحب بھی دیں گے. جب گجرات کی باری آئے گی پرویز الہی صاحب کو آپ کب دے رہے ہیں گرفتاری؟ جب جیلم کی وہ باری ابھی تو آئے ہیں واپس. اوکے. میرے بابا جی 400 کلومیٹر مجھے لے کے آئے.